فدیے کی اس صورت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں طعام و مسکین قرار دیا ہے، لہذا فدیہ مسکین کو کھانا کھلانا ہی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر مسکین کو کھانا کھلایا، کہ اناج کے ساتھ ساتھ اگر سالن کی مد میں بھی کچھ دے دیا جائے تو وہ بہتر ہے۔ میرا اگلا سوال شیخ حماد حفیظ اللہ آپ سے ہے کہ ایک روزے کا، یعنی جو بیماری کی وجہ سے انسان سے روزہ چھوٹے یا کسی وجہ سے بھی، تو روزے کا فدیہ کیا ہے اور کب ادا کیا جائے گا؟ بارک اللہ فیک شیخ کامران۔ ابھی اس کے تعلق سے غالباً شیخ عثمان حفظہ اللہ نے بات کی تھی کہ کن صورتوں میں جو ہے وہ فدیہ جو ہے وہ ایک روزے دار پر لازم ہو جاتا ہے۔ بہرحال فدیے کی جو صورت میں فدیہ کب نکالنا ہے اور کیسے نکالنا ہے، سلف صالحین رحمہم اللہ کا اگر ہم اس تعلق سے ان کا معمول دیکھیں تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، واللہ اعلم۔ پہلی صورت یہ ہے کہ رمضان کے آخر میں 29 یا 30 مسکینوں کو بٹھایا جائے اور انہیں جو ہے وہ کھانا کھلا دیا جائے۔ فدیہ جو ہے وہ اس کی صورت قرآن مجید نے متعین کر دی ہے اور وہ ہے طعام و مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا، اور یہ قرآن مجید کی ورڈنگ ہے۔ اور اس میں جہاں پر آپ یہ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر جہاں صورتیں جو ہے یا ان میں وسعت تھی، وہاں اللہ رب العالمین نے صدقہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اس کی صورتیں ذکر کی ہیں، لیکن جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کو مخصوص کر دیا ہے کسی ایک خاص جو ہے وہ ایک کیفیت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، تو اس کو اسی پر رکھنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ فدیے کی اس صورت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں طعام و مسکین قرار دیا ہے، لہذا فدیہ مسکین کو کھانا کھلانا ہی ہے، واللہ اعلم۔ اور اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ رمضان کے آخر کے اندر 29 یا 30 مسکینوں کو، جو 29 کا روزہ ہے تو 29 کا رمضان ہے تو 29، 30 کا ہے تو 30، بٹھا دیا جائے اور کھانا کھلا دیا جائے۔ یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ صورت ثابت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ اہل علم نے ذکر کی ہے، شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے، اور خاص طور پہ اس صورت کو ذکر کیا ہے، اور یہ صورت اہل ثروت حضرات اور مالدار حضرات جو ہیں وہ ان کے لیے ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی مسکین کو ایک وقت کا ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلائیں، وہ اس کو اناج دے دیں۔ اور جس طرح کے آج کل کے حالات چل رہے ہیں کووڈ کے تعلق سے، واقعتاً ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تعداد کے اندر ایسے مستحقین، غربا اور مساکین موجود ہیں جن کے پاس جو ہے وہ مہینے کا اناج بھی نہیں ہوتا، تو جو مالدار طبقہ ہے اور اہل ثروت حضرات ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس تیسری صورت کو جو ہے وہ اختیار کریں، اور وہ صورت یہ ہے کہ ہر مسکین کو 1.25 کلو سے 1.5 کلو تک ہر روزے کے بدلے میں اناج دے دیا جائے۔ اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اناج کے ساتھ ساتھ اگر سالن کی مد میں بھی کچھ دے دیا جائے تو وہ بہتر ہے، سبزی کی مد میں، گوشت کی مد میں، یا تو کوئی آپ سبزی یا گوشت کو اختیار کر لیں یا اس کے عوض میں کچھ اس کو جو ہے وہ پیسے دے دیں، لیکن ہے وہ اسی کی مد میں، طعام کی مد میں، تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اور اس کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے 1.25 سے 1.5 کلو اناج نکالیں، آٹا ہے، چاول ہے، دالیں ہیں، کوئی بھی صورت جو ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت جو ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہاں مزید کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کا فدیہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ادا نہیں کیا جا سکتا، اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے۔ جیسے شعبان کے آخر میں کوئی شخص پورے رمضان کا فدیہ نکال دے تو ادا نہیں ہوگا، وہ ایسا ہی ہے جیسا کسی نے وقت سے پہلے جو ہے وہ، یعنی رمضان کے روزے شعبان میں ادا کر لیے، کیونکہ فرضیت ہی رمضان کے شروع ہونے کے بعد اس روزے کی اس پر عائد ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ کھانا کھلا رہا ہے یا اناج نکال رہا ہے تو وہ اسی حیثیت کا ہوگا جس حیثیت کا وہ خود استعمال کرتا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور تیسری بات، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو شخص اناج نکالنے پر قدرت رکھے اس کو چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں کھانا کھلائے، ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے میں اناج دے دے، وہ اناج نہ صرف اس اکیلے کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے گھر کے افراد ہیں اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔